بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام آصف تھا۔ وہ بہت محنتی تھا لیکن قسمت نے اس کا ساتھ کبھی نہ دیا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور ماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ گاؤں میں زیادہ مواقع نہیں تھے، اس لیے آصف اکثر سوچتا کہ وہ کیسے اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوقین تھا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں سیکھ سکتا تھا۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے کنارے جنگل میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک چمکدار پتھر ملا۔ وہ عام سا پتھر لگ رہا تھا مگر کسی نہ کسی طرح وہ دوسروں سے مختلف تھا۔ آصف نے سوچا کہ یہ شاید کوئی قیمتی چیز ہو، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کے والد نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بس ایک عام پتھر ہے، لیکن آصف کو یقین تھا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ اگلے دن وہ پتھر لے کر قریبی قصبے گیا تاکہ کسی سے اس کی قیمت معلوم کر سکے۔ سب سے پہلے وہ ایک معمولی دکان پر گیا جہاں پرانے سکے اور پتھر خریدے جاتے تھے۔ دکاندار نے ایک نظر ڈال کر کہا کہ یہ بس ایک عام پتھر ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ 2 روپے مل سکتے ہیں۔ آصف کو یقین نہیں آیا اور وہ پتھر لے کر اگلی دکان پر چلا گیا۔ وہاں ایک زیورات بنانے والا بیٹھا تھا۔ اس نے جب پتھر دیکھا تو تھوڑا غور سے جائزہ لیا اور کہا کہ یہ کچھ خاص لگ رہا ہے، لیکن میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس نے آصف کو مشورہ دیا کہ وہ شہر جا کر کسی ماہر سے اس کی حقیقت معلوم کرے۔ آصف کے دل میں امید جاگی اور وہ شہر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب سنا کہ وہ ایک پتھر کو بیچنے کے لیے شہر جا رہا ہے تو سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے اور کسی نے کہا کہ اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن آصف کے دل میں ایک یقین تھا کہ یہ عام پتھر نہیں ہے۔ جب وہ شہر پہنچا تو سب سے پہلے ایک بڑے سونار کے پاس گیا۔ سونار نے پتھر کو بہت غور سے دیکھا اور پھر حیرت سے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے۔ آصف کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن سونار نے کہا کہ میں اس کی اصلی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تمہیں کسی ماہر جواہرات کے پاس جانا چاہیے۔ یہ سن کر آصف ایک ماہر جواہرات کے پاس گیا جو بادشاہ کے خزانے کی جانچ پڑتال کرتا تھا۔ جب اس ماہر نے پتھر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کہا یہ کوئی عام پتھر نہیں، یہ ایک نایاب ہیرا ہے جو کئی سال پہلے ایک بادشاہ کے خزانے سے چوری ہوا تھا۔ آصف حیران رہ گیا، وہ تو اسے صرف ایک عام پتھر سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو کروڑوں روپے کی قیمت کا تھا۔ ماہر جواہرات نے بادشاہ کو اطلاع دی اور بادشاہ نے آصف کو محل میں بلایا۔ جب آصف محل پہنچا تو بادشاہ نے خود اس سے ملاقات کی اور اس کی ایمانداری کی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک بڑی انعامی رقم دی اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو محل میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ آصف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جو اپنے گاؤں میں ایک عام کسان کا بیٹا تھا اب بادشاہ کے محل میں بیٹھا تھا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ آصف نے اپنی انعامی رقم سے گاؤں میں ایک اسکول بنوایا تاکہ دوسرے بچے بھی پڑھ لکھ سکیں اور اپنی قسمت آزما سکیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی قسمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمیں عام لگتی ہیں حقیقت میں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ اگر آصف بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے پتھر کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتا تو وہ کبھی کامیاب نہ ہو پاتا، لیکن اس نے اپنی سوچ اور یقین کو قائم رکھا اور آخرکار کامیاب ہوا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔